محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ ملک نورہ اسلامک انفارمیشن کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النمل آیت 16 میں ہے، اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بول سکھائی گئی ہے اور ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے۔ بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل ہے، یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں ہے، بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی بھی ان کی طرح نہ ہوا، ان کی طرح بادشاہت کسی کو بھی نہ ملی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائے جو کسی کا بھی نہ ہو، کہ اس سلطنت جیسا سلطنت کسی کو بھی نہ ملا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہی سلطنت عطا فرمائی، جنات کو ان کا تابع بنا دیا۔ جو بھی آپ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ علیہ السلام ان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کرو یا روکے رکھو، کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دیا اور فرمایا، اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا روکے رکھیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات وہ تیار کرتے تھے، مثلا قلعے، مجسمے اور حوضوں جیسے پیالے اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریے میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہیں۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مساجد کے ماڈل، بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے علاوہ دیگر معجزات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا تھا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سے شیاطین ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے مسخر یعنی مطیع و فرمانبردار تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ ہوا آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز و تن ہوا کو سلیمان علیہ السلام کی تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی تھی۔ دیگر معجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ تیز و تن ہوا کو ان کا تابع فرمایا، آپ اس کو جو حکم دیتے وہ تعمیل کرتی، اور اس طرح آپ 1 ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا،
جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے ساتھ ساتھ ملبے کی ڈھلائی کا بھی فن سکھایا گیا تھا۔ سورۃ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اس چشمے میں پانی کے بجائے تانبا بہتا تھا، آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے۔ آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے، آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سواد آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا، جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی تھی، یعنی میں ان گھوڑوں کے معائنے میں لگا رہا اور اپنے پروردگار کو بھول گیا، پھر میں نے اس کے بعد ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کو ترجیح دی تھی، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا۔ کہنے لگے، میں نے ان گھوڑوں کو اپنے پروردگار کی یاد پر ترجیح دی تھی، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑے 20,000 سے زائد تھے۔ گھوڑے کے معائنے میں ان کے روزمرہ کا ذکر رہ گیا، تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا، جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہوا تو ان گھوڑوں کو دوڑایا جو نظروں سے اوجھل ہوئے، پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں گا، تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا، لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو سلیمان علیہ السلام کا یہ طرز پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں ایک مردہ بچہ پیدا ہوا۔ تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً توبہ کی اور انشاءاللہ کہنا اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں ہے، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چکی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ 2 آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا، اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، اور دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کرتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں، فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگے، یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بکریوں والے کی بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ یہ دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور کہنے لگے، اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ زمین بکری والے کو دے دے اور یہ بکریاں زمین والے کو دے دے۔ جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں۔ اس دوران کھیت کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 89 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ ہاں، ہم نے ہر ایک کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ 2 عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئیں
دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی عورت کا بچہ اس بچے کو چھین لیا اور اس بچے کو چیر پاڑ ڈالا۔ وہ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی عورت کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہوئے کہا کہ کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکال کر فرمایا کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر تقسیم کر دوں گا۔ بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلائی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بول اٹھے کہ تو ہی اس کی ماں ہے جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، اور یہ بچہ اسے دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن کریم میں یوں ہے، سورۃ النمل آیت 17 اور 18 میں ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر انسان، جنات اور پرندوں میں سے جمع کیے، ہر ایک قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگا، اے چونٹیوں، اپنی اپنی گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رونگ ڈالے۔ ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ سورہ نمل آیت نمبر 19 میں ہے کہ اس کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش ہو جائے، اور مجھے اپنے رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آپ کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ سورۃ النمل آیت 20 تا 25 میں ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معمول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ عورت ہے، انہیں ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دے دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھلا سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے یا اسی اللہ کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حس کے ذریعے پانی والی جگہ کا زمین میں پتہ لگا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتا دیا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلوا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ ہم ابھی آپ کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورۃ النمل آیت 27 اور 28 میں ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے، میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر انہیں دے دیا، یعنی انہیں دینے کے لیے ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا، خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کی طرف سے شروع ہے، اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی بھی معاملے میں جب تمہاری رائے موجود نہ ہو فیصلہ نہیں کرتی۔ سردار کہنے لگے کہ ہم طاقت اور قوت والے اور سخت لڑنے پھرنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے۔
کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی یہ قاصد کیا جواب دے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کی طرف وہ لشکر روانہ کریں گے، وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے انہیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ قاصد ان کا جواب دے کر اور یہ حال دیکھ کر دہشت زدہ ہونے لگے۔ انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام پہنچایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا کہ آپ اس مجلس سے اٹھے اس سے پہلے ہی میں اس کا تخت آپ کے سامنے لا دوں گا۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں، اور وہ بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائے اس سے پہلے بھی میں وہ تخت آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے تخت کو تبدیل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پاتی ہے یا راہ پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ تخت لانے والے کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہی تھا۔ اللہ نے اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھپکنے کے برابر وقت میں وہ تخت کو لے آئے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت کی تبدیلی کا حکم دیا، اس میں سے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورہ نمل آیت 42 اور 45 میں ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کر رہی تھی، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے۔ اسے تخت کے پاس لایا گیا اور پوچھا گیا کیا یہی تیرا تخت ہے؟ اس نے بہت فصاحت کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے نہ یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ اپنا تخت پیچھے صبا میں چھوڑ آئی تھی، وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ نہ ہی اس نے انکار کیا کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا، البتہ اس میں قدرے تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس کا جواب سن کر حیران رہ گئے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی سلطنت کا ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے نہیں دیکھا ہوگا۔ چنانچہ آپ اسے محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ فرش کے شیشے کا تھا، فرش کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، وہ پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پانی پاؤں پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر رکھ پڑا، تو وہ اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے محل میں لے جایا گیا۔ یہ سمجھنے لگی کہ یہ ایک حوض ہے،
اسے حوض سمجھ کر اس نے اپنی پلٹیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے پروردگار کی مطیع بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں ہے، وہ نبی بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، زمین میں کون سی مسجد پہلے تعمیر کرائی گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسجد حرام، یعنی مکہ معظمہ والی مسجد۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی؟ آپ نے جواب دیا کہ مسجد اقصیٰ۔ جب بخت نصر نے مسجد اقصیٰ کو ڈھا لیا تو اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو آباد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔